احوال عالم کو بدل دے، حالات عالم کو بدل دے. اتنا طاقتور اور جانور تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. اس 600 سال کے اندر پوری دنیا میں ایمان کی صحیح شکل، توحید کی صحیح شکل موجود نہیں تھی. ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، صحیح شکل موجود نہیں. کچھ راہب لوگ تھے جو کہیں کہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں کچھ کیا کرتے تھے، لیکن صحیح ایمان، صحیح توحید دنیا میں کہیں نہیں. 600 سال کی ظلمت اور 600 سال کا اندھیرا 23 سال کی محنت سے چھٹ گیا. صرف 23 سال. اور پوری دنیا میں صحیح ایمان اور صحیح توحید کی آواز لگ گئی اور لاکھوں لاکھ لوگ صحیح ایمان اور صحیح توحید پہ آ گئے. یہ کام اتنا طاقتور ہے. آج بھی اس کام کے اندر وہی طاقت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں بیانات میں کہ ہزاروں سال سے نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچ کی تاثیر نہیں بدلی، تو کیا 1400 سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تاثیر بدل گئی؟ اس کام میں وہی اثر آج بھی ہے کہ ہزاروں سال کی ظلمت اور ہزاروں سال کا اندھیرا اور ہزاروں سال کا کفر و شرک اس کام سے دنوں میں اور سالوں میں ختم ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. دلوں کو بدلنے والا کام، عزائم کو بدلنے والا، ارادوں کو بدلنے والا، نیتوں کو بدلنے والا، سوچ اور سمجھ کو بدلنے والا، اعضاء اور جوارح کے استعمال کو بدلنے والا، آنکھ کا دیکھنا بدل جائے، کان کا سننا بدل جائے، پیر کا چلنا بدل جائے، ہاتھ کا پکڑنا بدل جائے، ایسا کام جو حیات انسانی کو تبدیل کر دے. کتابوں میں بھی سنتے ہیں، آنکھوں سے بھی اب دیکھ لیا ہے. اس 90 سال کی محنت میں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اللہ نے اس کام کی برکت سے بدل دی. لاکھ نہیں، کروڑوں. وضو غسل، پاکی ناپاکی، کلمہ نماز، جمعہ جماعت، اللہ رسول، دین شریعت، قرآن حدیث نہیں جاننے والے لوگ اس پر آ گئے. اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو براہ راست تو دعوت نہیں دی گئی، لیکن کام کرنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ ایمان کے اندر آ گئے. اور ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ملکوں کے اندر جہاں 1-2 مساجد تھی وہاں ہزاروں مساجد بن گئی، نماز گاہیں بن گئی. کام کی تاثیر میں عرض کر رہا ہوں. نہ کوئی زندہ باد مردہ آباد، نہ کوئی جھنڈا پتاکا، نہ کوئی بہت بڑا پروسیشن نکال کر کے آواز لگائی جا رہی ہو. اب تو کوئی شہرت بھی ہو گئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کو شہرت سے 500 برس پیچھے رکھو. خاموش طریقے سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج، آپ کا اصول، آپ کا مزاج، اس پر صحابہ چلے اور اسی مزاج پر اور اسی ترتیب پر حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت حد تک اس سے ملتی جلتی کوشش کی. تو بغیر کسی لڑائی کے جھگڑے کے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں ایک قطرہ خون بہا ہو، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی زندہ باد مرد آباد ہوا. اور ایسے ایسے ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں عبادت گاہیں وجود میں آ گئیں جہاں ایک مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اور ایسی ایسی جگہوں پر قبرستان وجود میں آ گئے جہاں مسلمان عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوتے تھے بغیر جنازے کے نماز. اتنی بڑی تبدیلی. یعنی نظام الدین میں سے ہم لوگوں کو ایک خط ملا تھا اس وقت جب امریکن انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ دیا تھا اپنے صدر کو کہ اس کے بارے میں صحیح پتہ لگاؤ کہ یہ جماعت کیا کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ باہر سے دیکھنے میں بہت سیدھے سادے ہیں لیکن یہ انسانوں کو بدل دیتے ہیں. تمہارا ملک بدل جائے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارا ملک بدل جائے گا تم کو پتہ نہیں چلے گا. چنانچہ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب علی گڑھ کے اور طالب علم تھے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فرانس گئے. جاتے وقت بہت رو رہے تھے. معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے کہ بہت گندی جگہ ہے، پوری دنیا کے اوریانس وہاں جمع ہے، ہم کیسے اپنا ایمان سنبھالیں گے. لیکن حضرت معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا نہیں، ضرور لاؤ اور اپنا کام پورا کرو اور اس کے بعد جو بچا ہوا وقت ہے اس کو وہاں دعوت میں لگو. ایک مسجد تھی، وہ بھی ایک آدھ وقت کی نماز ہوتی تھی، زیارت گاہ تھی، عیسائی عورت گائیڈ تھی جو لوگوں کو دکھاتی تھی کہ مسلمانوں کی مسجد ہے. پیرس میں ایک مسجد. اور انہوں نے وہاں محنت شروع کی. ایک کو قریب کیا، دو کو کیا، چار کو کیا. پھر 4 مہینے کی جماعت ہندوستان سے بلائی انہوں نے، اس میں ان کے والد بھی تھے. اور اس کے بعد فرانس کا یہ حال ہوا کہ 4,000 عبادت گاہیں آج وہاں موجود ہیں. 4,000. 80 لاکھ مسلمان تھے وہاں، صحابہ کی اولاد عرب. اور ایک مسجد تھی، اس میں بھی 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تھی. تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے. جب یہ جماعتیں چلی ہیں تو 80 لاکھ کو نکال کے لایا. تو ان کو ساتھی ملا تھا پہلا، اس نے کہا کہ ہم کو کچھ مسلمان سے ملاؤ. تو پہلی ملاقات کے لیے وہ جہاں لے گیا وہ ایک شراب خانہ تھا جس کا مالک عرب مسلمان تھا. پہلا جوڑ اسی شراب خانے میں ہوا. کام کی تاثیر عرض کر رہا ہوں، کام میں طاقت کتنی ہے. چنانچہ اخبار والوں میگزین والوں نے نکالا پھر اس کے بارے میں بعد میں سٹی آف دا میناروں کا شہر. اتنی مساجد وجود میں آ گئی. وہاں کے وزیر سے صحابیوں نے پوچھا کہ آپ کے ملک کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اگر ہمارے ملک کے عوام اسلام کو پسند کرے گی تو ہم بھی پسند کریں گے. کتنا طاقتور اور جاندار کام ہے کہ یہ احوال عالم کو بدل دیتا ہے، اقوام عالم کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے، ذہنوں کو بدل دیتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بدل. ہم اپنے بارے میں پوچھیں
کیا یہ لباس ہمارا تھا؟ کیا یہ چہرہ ہمارا تھا؟ ہم کیسے بدل گئے؟ نہ کوئی مارا، نہ کوئی پیٹا، نہ کوئی گالی دیا، بدل گئے۔ تو کام صحیح نہج پر، یعنی کار نبوت، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کار نبوت یقین کرتے تھے، یہ نبی والا کام ہے۔ لیکن کار نبوت 2 شرطوں کے ساتھ مؤثر ہے، جو بدلتا ہے وہ 2 شرط پورا کیا جائے گا تب۔ وہ 2 شرط کیا ہے؟ نہج نبوت، مزاج نبوت۔ نبی کا کام نبی کے طریقے پر، اور نبی کا کام نبی کے مزاج۔ کام نبی کا ہے، طریقہ میرا ہے، اثر نہیں ہوگا۔ کام نبی کا ہے، مزاج میرا ہے، اثر نہیں ہوگا۔ نبی کا کام نبی کے طریقے پر، اور نبی کا کام نبی کے صفات کے ساتھ، نبی کے مزاج کے ساتھ، یعنی نبی کے صفات کے ساتھ۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے دور میں جو اصول مرتب کیے، اس میں اس بات کی کوشش کی کہ کام نبی کے طریقے پر ہو اور کام نبوی صفات کے ساتھ۔ اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہے اور اس دور کے اکابر سے، علماء سے، اہل اللہ سے مشورہ کرتے رہے۔ اور ایک ضابطہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت اشتہار رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال۔ اس معاملے میں حضرت نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ مولانا نواز صاحب کا جملہ ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بڑے حضرت نے جو تجویز کر دیا ہے اور وقت کے علماء اور صلحاء نے اس پر اپنی مہر لگا دی ہے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ حضرت مفتی محمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظام الدین پہنچے، نماز ہو رہی تھی، نماز میں شامل ہوئے یہ لوگ، تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت اتصال نہیں ہے، ان صفوں میں جو اتصال ہو۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہاں کی کسی بات پر نکیر مت کرو، یہاں ہر بات محقق ہے، کہیں نہ کہیں اتصال ہوگا۔ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اور صلحاء کی نگاہ سے گزار کر اس کام کو اتنا محقق اور مصدق کیا کہ کہیں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، کہ تمام علماء اور صلحاء اس زمانے کے سب کا اتفاق لیا، سب کی تائید لی کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی بات ایسی آ گئی ہو جو غیر شرعی ہو یا قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ کوئی بھی بات آئی فوراً اس کو بدل دیا، فوراً اس کو صحیح کر لیا۔ چنانچہ ایک واقعہ میں نے سنا کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرب پہنچے کہ ہمیں کوئی مبلغ دے دیجئے جو ہمارے ہاں تبلیغ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مبلغ تو دے دیں گے، لیکن تم اپنے یہاں چاہتے ہو کہ دین آ جائے میرے گاؤں میں، بستی میں، تو جماعت لے جاؤ، جماعتوں سے زیادہ کام ہو۔ اتنی دنیا میں یہ چیز مضبوط ہو گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضرت مولانا نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے دور میں، 30 سالہ دور میں، اس سرپرستی کو، اس بنیاد کو باقی و قائم رکھا۔ کام میں
یہاں سے معاملہ بگڑا ہے اور ترتیب بدلی ہے اور چیزیں بدلی ہیں یہاں سے کہ ان تینوں دور میں جو کام تھا اس تینوں دور کے کام کو جب تبدیل کیا جانے لگا حضرت معین حسن صاحب کے بعد، تو یہ پورا مجمع کام کرنے والا ہے، میں تو شاید اس میں اکا دکا کوئی ہوں گے، تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور سے اس دور میں تبدیلی کیا ہوئی۔ اس کو آپ خود سمجھو کہ اس دور میں، تینوں دور میں، یا جو دور آپ لوگ دیکھے ہوں گے حسمائن مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم لوگ روزانہ کی ملاقات گھر گھر کی 2.5 گھنٹے کی کرتے تھے۔ آپ لوگ جواب دیجیے گا، صحیح ہے یہ؟ ارے بولیے، ہم لوگ 2.5 گھنٹے کی گھر گھر کی ملاقات کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ گھر تقسیم کر لو اور جوڑیاں بنا لو اور ایک ایک گھر پہ جا کے ملاقات کرو۔ اس کی جگہ پر ایک چیز آئی ترتیب، آبادی مسجد کی محنت یا تعمیر مسجد کی محنت کے نام سے، جو اب آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ملک کے مشورے میں ایک بار ہم لوگ تھے تو یہ مذاکرہ ہوا کہ بھئی یہ تو نئی چیز ہے، اس کا مشورہ ہونا چاہیے۔ پھر بہت مذاکرے کے بعد یہ بات آئی کہ جس مسجد میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے، اس پر سب کا دستخط ہے، کہ جس مسجد میں 8-10 ساتھی ایک وقت میں موجود ہوں وہاں تو مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے، اور جہاں اس سے کم ساتھی ہوں وہاں 2.5 گھنٹے والی گھر گھر کی ملاقات ہو۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا بیچ میں۔ اب کیا بات آئی کہ جہاں 2, 3, 4 بھی ہوں وہاں یہ محنت ہو، مسجد کی آبادی کی محنت، جو آج چل رہی ہے بات۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی بات ہو تو آپ بولنا، یہ بات ہے۔ اس کے اثرات کیا پڑے وہ بعد میں عرض کریں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے کام میں یہ تبدیلی، ابھی تو صرف ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ کیا تبدیلی ہوئی، آپ کے نالج میں آئے، آپ کے علم میں آ گئے، وہاں سے کیا بدلا۔ دوسری چیز، مستورات گھر کی تعلیم کے بارے میں ہم لوگ یہی جانتے تھے، یہی کرتے تھے کہ کتاب کی تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ، یہی جانتے تھے۔ اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ تعلیم کے ذریعے سے، 6 صفات کے ذریعے سے اصل یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول دینی اور دعوتی بناؤ۔ عمر سب کہتے تھے اور تو مجھے موقع رہتا نہیں ہے، لیکن جب ہم رات میں گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہم ان کا دینی اور دعوتی ذہن بنا کہ اپنے گھر والوں کا تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے، 6 صفات کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا دینی اور دعوتی ذہن بناؤ۔ یہی تھا نا پرانے لوگ بتائیں، اب یہی ہے، یہ بدلا ہے؟ بولیے، 5 اعمال بدلا یا وہی ہے؟ ہم اچھے برے کی بات نہیں کہہ رہے کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ کام کی ترقی ہوئی تو یہ آ گیا، یہ بھی بات آئی، ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں، اس سے نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا، بدلا۔ اب یہ بدلا تو اس میں ایک چیز یہ آ گئی کہ اس میں قرآن کا مذاکرہ بھی ہو۔ آئی ہے بات نا، قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی ہو۔ علماء کرام کا اس پر یہ اشکال ہے کہ بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بہو ہوگی، ماں ہوگی، اس کے معذوری کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں وہ قرآن کا مذاکرہ کیسے کرے گی؟ اور جب نہیں کرے گی تو اس کو شرمندگی ہوگی،
کوئی چھوٹا بچہ نہ سمجھ ہوگا 8-10 سال کا نابالغ تو پوچھے گا کہ امی کیوں نہیں پڑھ رہی ہے، باجی کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یہ 2 بات 2 سامنے آئے نا. تیسری بات منتخب کی تعلیم. منتخب احادیث کا مجموعہ ہے. حدیث شراحوں پر، حدیث سے انکار نہیں، حدیث سے اختلاف نہیں، ایمان چلا جائے گا. ہم اس کو چومیں گے بھی، اس کو سر پہ بھی رکھیں گے، پڑھیں گے بھی. لیکن یہ ہوا کہ جب یہ چیز اس میں آئی منتخب کی تعلیم، تو پہلے شروع میں پرانے لوگ بتائیں گے فضائل اعمال کا نام تبلیغی نصاب تھا، یاد ہے؟ اس کے بعد اس کا نام فضائل اعمال رکھا گیا. اس میں فضائل درود بھی تھا نا پرانی کتابوں. پھر حضرت جی کے زمانے میں اس کو ہٹایا گیا. پوری دنیا کی طرف سے یہ بات آتی رہی کہ صاحب یہی ایک کتاب کیوں؟ جب آپ لوگ علاقوں میں کام کرتے ہوں گے تو دوسرے نظریات کے لوگ جو دوسری جماعتوں کے کام کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کو یہاں تک تنگ کرتے تھے، تانا دیتے تھے کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے پر اس کو ترجیح دے دی ہے. یہ تانا بھی ہم لوگ سنتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا یہی کتاب کیوں، اس کی جگہ پر اور کتاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کو ہم لوگ جواب دیتے کہ یہی کتاب اس لیے کہ اس موضوع پر کتابیں بہت ہیں. فضائل کے موضوع پر کتابیں دنیا میں بہت ہیں. ہمارے اکابر علماء کی مستند کتابیں ہیں، مستند اچھی مضبوط رفتالین ہیں اور بہت ہیں. اگر ہم کتابوں کے شامل کرنے کا دروازہ کھولیں گے تو پھر ہر دور کے ذمہ دار کہیں گے کہ میری کتاب بھی، میری کتاب بھی، میری کتاب بھی. یہیں تو رکے گا نہیں. تو پھر جماعتیں لائبریری لے کر چلیں گی. ایک اور چیز جو ساتھی نہیں جانتے ہیں، کیونکہ حضرت جی کا ہی منشا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نام نمود. حضرت جی کی بھی 2 کتابیں ہیں 2 جلد میں، منتخب ابواب کے نام سے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے آپ میں سے. منتخب ابواب کے نام سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی 2 کتابیں ہیں، وہ بھی فضائل کی حدیثیں ہیں. لیکن اتنا بھی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ آپ نام جانتے ہوں. شاید ایک کا دکھا جانتے ہوں گے آپ میں سے، وہ بھی علماء. کوئی جانتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ حضرت جی نے کبھی کہا کہ اس کو داخل کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ تیسری بات ہوئی. چوتھی بات، 4 مہینے کی جماعتیں جاتی تھی بیرون کی حضرت جی کے زمانے میں. اس کا 5 مہینہ ہونا، 15 دن پہلے آؤ 15 دن بعد میں آؤ. یعنی ہر کام کے اندر کچھ قطر بڑھانا، کچھ بڑھانا، کچھ گھٹانا. کوئی کام اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے. ہر کام کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ گھٹا دیا گیا. سمجھ بات ہے؟ اچھا، کچھ لوگ وہ منتخب میں ایک بات چھوٹ گئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں. پرانے اس کی گواہی دیں گے. پہلی بار جب منتخب کی بات آئی ہم لوگ تو وہی رہتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ اس کو انفرادی میں پڑھا کرو. پہلی بار یہ بات ہے. پرانے کسی کو یاد ہوگا تو اس کی گواہی دیں گے، انفرادی میں پڑھا کرو. کچھ دنوں کے بعد ہوا کہ نہیں، اس کو تعلیم کے وقت میں تھوڑا سا اس میں سے بھی پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ 6 صفات پر احادیث جمع ہیں. یہ کچھ دنوں کے بعد دوسری چیز آئی. کچھ دنوں کے بعد پھر تیسری چیز آئی کہ دونوں میں سے ملا کے پڑھا جائے، کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئی کہ ایک وقت یہ پڑھ لیا جائے، ایک وقت یہ پڑھ لیا جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئی
کہ صبح کی تعلیم جماعتیں منتخب سے کریں اور شام کی تعلیم اس سے کریں، اور عام طور پر جماعتوں میں شام کی تعلیم کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو گویا دھیرے دھیرے فضائل اعمال کو ختم کر کے اس کو دھیرے دھیرے لے آیا جائے۔ یہ نظر آ رہا ہے اس طرح، اس کو سمجھیے۔ حکمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تاجروں کا اجتماع کرتے تھے، معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاجروں کا اجتماع کیا ہے، یہ بند ہو گیا۔ پھر ریلوے کا کام ہوتا تھا، آپ کے علم میں ہوتا تھا، بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں، بند ہو گیا۔ یہ کہہ کے کہ سیرت میں طبقہ واری کام نہیں ہے، اگر سیرت میں طبقہ واری کام نہیں ہے تو ان 3 دوروں میں جو لوگوں نے کیا تو کیا شریعت کے خلاف کیا، مولانا انعام صاحب نے شریعت کے خلاف کیا، معاذ صاحب نے خلاف کیا، مولانا صاحب نے خلاف کیا۔ طلبہ کا کام ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، ہم سب طلبہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ، وہ ختم ہو گیا۔ ایک زمانے میں 10 سال تک، شاید یاد ہو آپ کو کہ نہیں ہو، اجتماع بند کر دیا گیا کہ اجتماع نہیں ہوگا، پتہ نہیں کسی کو یاد ہے۔ جب نظام الدین میں نئوں کی آمد کم ہو گئی، جماعتیں کم ہو گئی، تو پھر اس کو شروع کیا گیا، اور مولانا ابراہیم صاحب نے بیان کیا کہ کام تو حضور نے اجتماعی سے شروع کیا تھا، جو پہاڑ پر کھڑا ہو کر قبیلوں کو بلایا تھا۔ اب اتنی باتیں مختصر میں نے کہیں گے تو ابھی اور بھی باتیں ہیں، کہاں کہاں کیا کیا تبدیلی آئی۔ اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ باتیں اگر جو شورا حضرت جی معاہدہ صاحب بنائے تھے، جس میں 5 آدمی ہندوستان کے، 4 آدمی رائے کے اور 1 آدمی ککریل کے، 10 کی شورا تھی۔ مولانا انعام الدین صاحب نے یہ شورا بنائی تھی تقریباً 10 سال 15 سال پہلے اپنے انتقال سے، اور یہ جو مولانا سنا گیا آپ کو کہ معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات رکھی جاتی تھی، پوچھی جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے مشورے والے کچھ حجاز میں ہیں، کچھ رائمن میں ہیں، کچھ ککریل میں ہیں، ہم سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو طے کریں گے، ٹھیک ہے۔ مولانا انعام الدین صاحب سے جب کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کسی بات میں بھی کہ بھائی رائے ملا لو، جو تم سب کی رائے ہو جائے گی وہ میری بھی رائے ہو جائے گی۔ ترتیب کام کی یہ تھی کہ ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کا نظام اپنے اپنے مشورے سے روزانہ کا کام کرتے تھے، ڈیلی روٹین جس کو کہتے ہیں۔ اہم مسائل یا تو رائمنڈ کے اجتماع کے موقع پہ طے ہوتے تھے، جہاں عالم کے ذمہ دار ہوتے تھے، کیا یہ شورا ہوتی تھی، یا ککریل کے اجتماع کے موقع پر طے ہوتا تھا، یا حج میں جب یہ لوگ ہوتے تھے طے ہوتا تھا آپس کے مشورے سے۔ یہ ترتیب تھی کام۔ یہ جتنی چیزیں ہوئیں اس کا مشورہ ان تینوں جگہوں میں کہیں نہیں ہوا، نہ رائمنڈ میں اس کا مشورہ ہوا، نہ ککریل میں اس کا مشورہ ہوا، نہ حجاز میں اس کا مشورہ ہوا۔ 1999 میں ایک مشورہ ہوا تھا، حضرت جی کا انتقال 95 میں ہوا، 99 میں ایک مشورہ ہوا تھا، جس مشورے کی کاپی موجود ہے، آپ لے لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا یہاں۔ اس میں لکھا ہوا ہے آخری سطر کہ رائمن اور نظام الدین یہ دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ کوئی بات چلانے سے پہلے مکمل شورا کا اتفاق ضروری ہے، اور اس کو وہاں صاحب کا دستخط ہے، یہاں دیکھ لیجیے گا، ان کا بھی دستخط، مکمل شورا کا اتفاق۔ اب یہ تو اتفاق ہوا نہیں،
تو اثر کیا ہوا کہ رائے کی جماعتیں جب ملکوں میں گئیں تو انہوں نے فضائل اعمال کی تعلیم کی، منتخب کی نہیں کی، مشورے سے طے نہیں ہے، بالکل کھول کھول کے عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری جگہوں کی جماعتیں دنیا میں گئیں تو انہوں نے 2.5 گھنٹے والی ملاقات بتائی اور کی، تعمیر مسجد والا کام نہیں کیا۔ ہندوستان کی جماعتیں جب باہر گئیں یا ہندوستان کے ذمہ دار وہاں کی اجتماعات میں گئے، جیسے مجھے بھی بھیجا گیا، میں بھی گیا تھا موریشس اور یونین میڈاگاسکر، تو جانے والی جماعتوں کو مولانا بلا کے الگ سے یہ سمجھاتے تھے کہ وہاں منتخب کی بات کرنا اور مسجد کی آبادی کی محنت کی بات کرنا، مذکورات کی 5 کام کی بات کرنا۔ تو یہاں سے جو جماعت جاتی تھی یا وفد جاتا تھا ذمہ داروں کا وہاں کی اجتماعات میں، وہ یہ بات کہتا تھا۔ آپ کے ہاں بھی آپ کے اجتماعات میں جو لوگ آتے ہوں گے وہ یہ بات کہتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، تو وہاں سے کہا جا رہا۔ لیکن کسی ملک کا جب کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں 3 ملکوں سے جماعت جاتی ہے، ہندوستان کی بھی نمائندہ جماعت جاتی ہے، رائے کی بھی جاتی ہے، ککریل کی بھی جاتی ہے، اور تینوں مل کے وہاں کے اجتماع کو سنبھالتے ہیں یا مشورے کو سنبھالتے ہیں۔ تو تینوں پہنچے، مشورہ ہوا۔ اب ہندوستان والوں نے بات کیا تو یہ کہا مذکورات کا 5 کام، یا مسجد کی آبادی کی محنت، یا منتخب، یا طبقہ کام نہیں کرنا۔ اور وہاں کی جماعتیں نہیں تو اس نے یہ کہا پرانا کام، حضرت جی کا معاہدہ کا، امام صاحب کا، امام الیاس صاحب کا، کہ سر یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ فضائل اعمال کو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اصرار کر کے مولانا زکریا صاحب سے لکھوایا تھا، اصرار کر کے بار 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 بار۔ اس کی وجہ سے اس کو اچھی طرح سمجھو، پوری دنیا کا کام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور دنیا کے کام کرنے والے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو کر انتشار کا شکار ہو گئے۔ ہر جگہ 2 حصے میں کام بٹ گیا، ایک حصہ کہہ رہا کریں گے، ایک حصہ کہہ رہا نہ کریں، ایک حصہ کہہ رہا یہ کریں گے، ایک حصہ کہہ رہا یہ کریں گے۔ تو پوری دنیا کے لوگ جس کو پوچھنے لگے، پوچھیں گے نا، ڈائیور میں پوچھنے لگے، نظام الدین میں پوچھنے لگے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہمارے یہاں کام میں انتشار ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ کرو، کہتے یہ کرو، کہتے ہیں یہ کرو، کہتے یہ کرو، تو ہم کیا کریں؟ پوری دنیا کا کام منتشر ہونے لگا۔ کل یہ تقاضا پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے، تو مولانا کو وہ سمجھایا گیا، کہا گیا، جب وہ نہیں تیار ہوئے کسی بات کے لیے تو یہ ہوا کہ حضرت جی کی شورا جو تھی، اس شورا کے بہت سے افراد دنیا سے چلے گئے، اس شورا کو مکمل کیا جائے۔ اس میں الفاظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے، سمجھیے گا، عالمی شورا نہیں، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی شورا بنی، عالمی شورا بنی اور پڑوس کے ملک میں بنی، اس کو کیسے مان لیا جائے، نہیں، غلط بات ہے، عالمی شورا نہیں، حضرت جی کے شورا کی تکمیل، دونوں 2 چیزیں ایک چیز ہیں۔ ارے بولیے، آپ کی مسجد کی ایک کمیٹی ہے 10 آدمی کی، 5 آدمی کا انتقال ہو گیا، 5 آدمی اس میں بڑھا لیا گیا، تو یہ نئی کمیٹی ہے یا اس کی تکمیل ہے؟ تو بات آئی تکمیل کی جائے، کیوں؟ اس لیے تکمیل کی جائے کہ ایک آدمی کے اپنے رائے سے کام ہو رہا ہے اور بغیر مشورے کے وہ نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، پوری دنیا کا کام منتشر ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں چلے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتفاق رائے سے چلے چاہے پوری دنیا میں چلے۔ اگر اتفاق رائے سے یہ چیز چلے گی تو پوری دنیا میں چلے گی، اور اتفاق رائے سے نہیں چلے گی تو یہی ہوگا کہ وہاں کی جماعتیں یہ کہیں گی، وہاں کی جماعتیں یہ کہیں گی۔ تو شورا کے تکمیل کی بات چلی،
یہ بات ہوتی رہی، چلتی رہی، ہوتی رہی، چلتی رہی، آج بنے کل بنے، آج بنے کل بنے. اور جیسا کہ آپ کے مولانا نے بھی اشارہ کیا، بھائی فاروق نے وہاں بتایا کہ معاذ زبیر صاحب نے بھی بہت زور دیا دنیا سے جاتے جاتے کہ نہیں شورا کی تکمیل ہو. معاذ زبیر صاحب کے انتقال کے بعد صرف 2 آدمی بچ گئے شورا کے ہندوستان میں، وہاں ساتھ ساتھ پڑوس میں بیعت الرحمن، وہ بھی چراغ شہری ہے. معاذ یاسر رحمۃ اللہ علیہ سے صحبت یافتہ شاید دنیا میں ایک تنہا آدمی بچ گئے ہیں، اور 94-95 سال کی عمر ہے. تو 2015 میں رائے گڑھ کے اجتماع میں جب پوری دنیا کے کام کرنے والے جمع ہوئے، ہندوستان کے لوگ بھی تھے، مولانا بھی تھے، تو یہ بات آئی کہ اس شورا کی تکمیل کی بات بہت دنوں سے چل رہی ہے، اس کو مکمل کیا جائے. کام میں بہت انتشار ہے، پوری دنیا کا کام 2 حصے میں بٹ چکا کہ یہاں کی جماعتیں جا کے یہ کہتی ہیں اور وہاں کی جماعتیں جا کے یہ کہتی ہیں، تو پوری دنیا کا کام 2 حصے میں بٹ گیا. شورا کی تکمیل ہو، شورا کے مشورے سے کام ہو، ایک آدمی کے رائے سے کام نہ ہو. تو بیعت الوہاب صاحب فیصل تھے اس وقت، بڑے وہی ہوئے فیصل، ان پر لوگوں نے دباؤ ڈالا، تو انہوں نے اس کو منظور کیا کہ ٹھیک ہے شورا بنے. اور انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ نام تجویز کر کے لے آؤ، ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کو مشورے میں رکھ کے اس کو طے کرتے ہیں. تو مشورے میں رکھ کے اس کو طے کیا گیا اور اتفاق رائے سے وہ چیز طے ہو گئی. 4 آدمی بڑھائے گئے ہندوستان سے مولانا صاحب کے علاوہ، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولوی زہیر صاحب، اور 4 آدمی بڑھائے گئے پڑوس سے بھائی عبد الوہاب صاحب کے علاوہ، اور 3 آدمی ککرل سے. 11 کا اضافہ ہوا، 13 کی شورا بنی. وہاں نے اس پر دستخط نہیں کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. یہیں سے بات بگڑی کہ 2015 کی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بات چلنے لگی کہ حاجی صاحب تو ICU میں رہتے ہیں، حاجی صاحب تو بیمار رہتے ہیں، حاجی صاحب نے بنایا ہی نہیں ہے، حاجی صاحب نے دستخط ہی نہیں کیا ہے، یہ جعلی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا. بہت چلا، آج تک چل رہا. 2016 میں پچھلے سال نومبر میں رائے گڑھ کا اجتماع ہوا. ہر جگہ سے ذمہ دار گئے، ککریل سے بھی آئے، ہندوستان سے بھی گئے. ان لوگوں نے مطالبہ کیا شورا والوں سے، مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ سے، کہ آپ اپنے ساتھیوں کا نام بھیجیے ویزا کے لیے. تو اس میں میرا نام بھی تھا، ہم بھی گئے. نظام الدین سے بھی 9-10 آدمی گئے، مولانا نہیں گئے. مولانا کو بہت بلایا گیا لیکن نہیں گئے. تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے، 12-14 دن کا قیام تھا، تو ان کا اجتماع 2 حصے میں بٹا ہوا ہوتا ہے، ایک پہلے ہفتے میں، ایک دوسرے ہفتے میں. پہلے ہفتے کا اجتماع ہو جاتا، پبلک چلی جاتی ہے، اس صوبے کے اضلاع تقسیم کر دیتے ہیں، اتنا ضلع پہلے ہفتے میں آئے گا، اتنا ضلع دوسرے ہفتے. وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوسرے آتے ہیں. اس بیچ میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک اور شام کو مغرب سے لے کے عشاء تک مشورے ہوتے ہیں. پورے عالم کے تقاضے آتے ہیں، کہاں اجتماع ہے، کہاں جوڑ ہے، کہاں جماعت بھیجنی ہے، کیا تقاضے ہیں، کیا بات ہے. مسائل آتے ہیں، دنیا کے حل ہوتے ہیں. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ مسائل حل ہوتے ہیں یا تو رائے گڑھ میں یا ککریل میں یا حج موقع. اس میں بھی فیصل بھائی عبد الوہاب صاحب تھے. تمام مشوروں میں وہ شریک رہے تقریباً، بلکہ بڑے اجتماع میں ان کا بیان بھی ہوا. اب یہ ایک آدمی جو ICU میں ہے تو بڑے اجتماع میں اس کا بیان کیسے ہوگا، یا مشورے میں فیصل کیسے ہوگا؟ یہ تو ہم وہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں. آخر میں یہ بات بھی کسی نے لائی، کہا بات الوہاب صاحب، کسی نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ آپ نے کوئی شورا نہیں بنائی ہے اور آپ نے اس پر دستخط بھی نہیں کیا ہے، تو آپ اس کو واضح کیجئے اپنی زبان سے کہ یہ کیا ہے.
تو ساری دنیا کے ذمہ دار موجود تھے. کسی نے پوچھا تو اس پر بہادر صاحب نے کہا کہ نہیں، شورا بنی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ بھئی نام تجویز کرو، پھر اس کو دیکھیں گے، مشورے سے طے کریں گے. لوگ تجویز کر کے میرے پاس لے آئے، میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے کہا اس کو رہنے دو، سب دعا میں لگو. پھر سب دعا میں لگے. ایک مرتبہ اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ کے میں نے اس پر دستخط کیا ہے کہ میرے سامنے کی بات شورا بن گئی. اب مولانا کو بلانے کا اہتمام کیا گیا. بہت باتیں ہوئی ٹیلی فون سے، آئیے 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 آئیے، وہاں نہیں آئے. تو ایک صاحب ہے کراچی کے، شمیمی نام ہے ان کا، مولانا سے ان کی بہت مناسبت ہے. شورا بیٹھ کر بھائی عبدالوہاب صاحب کے نگرانی میں شورا نے بیٹھ کر ایک خط لکھا. اس خط کے ساتھ ان شمیمی صاحب کو نظام الدین بھیجا گیا مولانا کو لانے کے لیے کہ آپ جا کے سمجھا بجھا کے لے آئیے. ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے، ہماری موجودگی. تو یہاں وہ آدمی آئے، مولانا کاندھا گئے ہوئے تھے، کاندھا سے آئے، 2-3 دن وہ رہے، خط بھی پڑھوایا، بہت سمجھایا بجھایا، بہت خوشامد کیا، گزارش کی، لیکن مولانا نہیں آئے. جب مولانا نہیں آئے تو یہ جو شورا بنی تھی 15 مئی 16 کی بات میں کہہ رہا ہوں، نومبر کی، اس شورا نے پھر فیصلہ لیا کہ اب آگے کیا کرنا. فیصلہ لے گی نا کہ آگے کیا کرنا. تو جو خط گیا ہے مولانا کو، وہ خط بھی موجود ہے، اس کی کاپی لے لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا کہ مولانا کو کیا لکھا گیا. اور پھر شورا نے جو طے کیا وہ بھی موجود ہے، اس میں سب کے دستخط ہیں. شورا نے یہ طے کیا، میں مختصر میں بتا رہا ہوں، آپ پوری بات بتانے کے لیے ہم کو پڑھ کے سنانا پڑے گا. شورا نے یہ طے کیا کہ اب پوری دنیا کا کام شورائی نظام کے تحت ہوگا. یہ بات ہے، اب پوری دنیا کا کام شورائی نظام کے تحت ہوگا. ایک بات یہ ہے، کوئی مسئلہ ہوگا اس کو ہم رائے میں سوچیں گے، ککریل میں سوچیں گے یا حج میں سوچیں گے. اس بیچ میں اگر کوئی معاملہ اہم آتا ہے تو ملکوں والے، نظام الدین والی جو شورا ہے، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عبود صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور زبیر صاحب، یہ 4 جو ہندوستان والی شورا ہے، دنیا میں اس بیچ میں کوئی مسئلہ آتا ہے ضروری تو ہندوستان والی شورا کو ملک والے لکھیں گے. کس کو لکھیں گے؟ ہندوستان والی شورا کو ملک والے لکھیں گے اپنا مسئلہ. اس بیچ میں کوئی بات آتی ہے، ہندوستان کی شورا رائے ملائے گی رائے والوں سے، ککریل والوں سے، اور رائے ملا کے اس کو طے کرے گی. یہ 2 باتیں طے ہوئی. تیسری بات یہ طے ہوئی کہ 2 سال پر ملک والوں کو نظام الدین میں بلایا جاتا تھا. اس میں بھائی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ یہ حضرت جی کی معذوری کی وجہ سے بلایا جاتا تھا، اب حضرت جی نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ملکوں والے جماعتوں کا رخ یہاں سے لیں، اپنے اجتماعات میں، اپنے جوڑوں میں ہندوستان کی شورا کو لکھیں، وہ ہم سے رائے ملا کے آدمی طے کریں گے اور لوگ جائیں گے. یہ 2 سال پر جو حاضری ہوتی تھی نظام الدین میں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی کاپی آپ لے کے دیکھ لیجیے. یہ شورا نے طے کیا. شورا کے طے کرنے کے بعد سے پھر یہ ہو گیا کہ اب پوری دنیا کا کام شورائی نظام سے چلے گا. اب یہ پوری دنیا کا کام شورائی نظام سے چلے، اس کے لیے ہندوستان کا مشورہ بدل بدل کے الگ الگ جگہوں پر ہر مہینے پہ پہلے ہوا، اب 2 مہینے پہ ہو رہا، 2 مہینہ 2.5 مہینہ پہ ہو رہا.
یہ اس لیے ہو رہا ہے بدل بدل کے کہ یہ بات کہی جانے لگی کہ یہ لوگ الگ مرکز بنا رہے ہیں، الگ مرکز بنا رہے ہیں۔ تو کہ نہیں، ہم الگ مرکز نہیں بنا رہے، ہم انتظار میں ہیں کہ مولانا اگر شورا کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم لوگ وہاں چلے آئیں گے، اس لیے ہم اس وقت تک باہر ہیں جب تک کہ یہ نہیں ہو رہا۔ اب جہاں میں بھول گیا تھا، ابھی یاد آیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ پوری بات یاد مشکل ہے، دیکھ کے پڑھنا پڑے گا۔ اس میں جو طے ہوا پچھلے سال رائے میں، اس میں ایک چیز اور طے ہوئی، وہ یہ طے ہوئی کہ شورا کے نظام کے ساتھ کام چلے گا، مولانا اس کو تسلیم کریں، جس میں بدل بدل کے فیصل ہوا کرے گا، کوئی ایک امیر نہیں ہوگا، بدل بدل کے فیصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ طے ہوئی کہ نظام الدین میں بیعت نہیں ہوگی، اور لکھا گیا مولانا کو کہ اگر آپ شورا کو تسلیم کرتے ہیں اور بیعت کو بند کر دیتے ہیں تو یہ جو باہر ہیں وہ سارے اندر آنے کو تیار ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس کو تھوڑا ہم واضح کر دیں کہ یہ کہاں سے آیا شورا کو تسلیم کرنا اور بیعت کی بات، یہ بھی ذرا آپ کے سامنے آئے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا جب انتقال ہوا 95 میں، تو اس انتقال کے وقت جو حضرت جی نے شورا بنائی تھی، اس شورا کے احباب نظام الدین پہنچے، اس کے لیے کہ اگلا ذمہ دار کون ہو اس کو طے کیا گیا۔ ہم تو شورا میں نہیں ہیں، ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن حضرت جی کا کے انتقال میں ہم لوگ بھی پہنچ گئے تھے، جنازے میں شریک ہوئے ہم لوگ، اور بہت بڑا بھیڑ تھا۔ وہ واقعہ الگ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، اس میں نہیں جائیں گے، وقت آپ کا نکل جائے گا۔ تو مشورہ کئی دن ہوتا رہا، شورا مشورہ کرتی رہی کئی دن، کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا، کسی ایک نام پر اتفاق۔ میاں جی مہراج کا فیصل تھے، یہ طے ہوا اس میں، ہاں یہ طے ہوا اس میں کہ صاحب ہندوستان کے کام کے لیے، اور کیجیے گا، پوری دنیا کے نہیں، پوری دنیا کے کام کا فیصلہ تو جب پورا شورا والے بیٹھیں گے تو ہوگا، رائے میں یا کنگریس میں یا حج میں، پوری دنیا کے کام کے بارے میں۔ لیکن ہندوستان کے کام کو لے کے چلنے کے لیے 3 آدمی تشریف ہوئے، حتما اظہار صاحب، معاذ زبیر صاحب، معاذ صاحب، ہندوستان کے کام کو، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا، لے کے چلنے کے لیے۔ یہ کیسے طے ہوا؟ وہاں نے مجھے لقمہ دیا، یہ اس پر طے ہوا کہ معاذ صاحب نے یہ رائے دیا کہ کسی ایک کو بناؤ گے تو انتشار ہوگا، کیونکہ میواتی کئی 100 کالی مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کے لیے ہنگامہ کر رہے تھے کہ معاذ صاحب کو امیر بناؤ، اور وہ مار کرنے کو تیار تھے۔ تو مولانا ہی کی رائے ہوئی معاذ صاحب کی، کسی ایک کو بناؤ گے تو انتشار ہوگا۔ تو ہندوستان کے کام کو دیکھنے کے لیے 3 آدمی طے ہوئے، حتما اظہار صاحب، معاذ زبیر صاحب اور معاذ صاحب۔ آپس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو تو میاں جی مہراب نے رائے مشورے سے کام بھی تقسیم کر دیا کہ نماز اور حیات الصحابہ یہ مولانا اظہار صاحب کے ذمہ ہوگی، نماز اور حیات الصحابہ مولانا اظہار صاحب کے ذمہ، روانگی کی بات اور دعا معاذ زبیر صاحب کے ذمہ، اور مغرب کی دعا مولانا صاحب کے ذمہ، یہ طے ہوا۔ اور کیونکہ حضرت جی کے زمانے میں جو تجویز کی مجلس ہوتی تھی اس کے ذمہ دار مولانا اظہار صاحب ہوتے تھے، بعد میں حضرت جی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مولانا اظہار صاحب کے ساتھ ہی مشورہ ہوتا تھا اور حضرت جی کے پاس اس کی کاپی جاتی تھی۔ چنانچہ ان تینوں میں بھی مولانا اظہار صاحب فیصل رہے، سمجھ میں آ رہی بات؟
معاذ اظہار صاحب فیصل، جب معاذ اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا تو نماز اور حیات الصحابہ یہ معاذ صاحب کے ذمہ ہو گئی مغرب کی دعا کے ساتھ، اور معاذ زبیر صاحب کے ساتھ روانگی کی بات اور دعا مسافہ، اور ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا کہ 3 دن آپ فیصلہ کیجیے گا، 3 دن آپ فیصلہ کیجیے، یعنی فیصل بدل بدل کے، فیصل بدل بدل کے، 3 دن یہ 3 دن یہ۔ تو یہ کاپی میں لکھا ہوا ہے، اس کا وہ پرچہ موجود ہے جو لکھا گیا کہ بھئی 3 آدمی ہندوستان کے کام کو لے کے چلیں گے، اور ان میں ان کی نوعیت یہ ہوگی کہ معاذ اظہار صاحب کے ذمہ نماز حیات الصحابہ، اور معاذ زبیر صاحب کے ذمہ روانگی اور دعا مسافہ، اور معاذ صاحب کے ذمہ مغرب کی دعا، یہ لکھا گیا۔ اور دوسرا اسی میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ بھی معاذ صاحب کی بھی رائے سے اس میں بات آئی کہ حضرت جی بیعت کیا کرتے تھے، اب یہاں بیعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بات آئی مشورے میں، تو معاذ صاحب کی رائے آئی کہ اب یہاں بیعت نہیں ہوگی، بیعت نہیں ہوگی، اس کو بھی لکھ لیا گیا۔ یہ دونوں باتیں لکھ کر اس پر پوری شورا کے دستخط ہیں، وہ دستاویز بھی موجود ہے، وہ پرچہ موجود ہے۔ مولانا یعقوب صاحب کا جو خط ہے اس میں اس کا ذکر ہے، ہاں یعقوب صاحب کے خط میں اس بات کا ذکر ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی، یہاں تک کی بات آ گئی، تو وہاں راہبین کے مشورے میں پوری دنیا کے سامنے یہ فیصلہ کیا بہادر الحق صاحب نے، سب کے سامنے ہم سب موجود تھے، کہ اگر مولانا شورا کو تسلیم کرتے ہیں اور بیعت بند کرتے ہیں تو یہ پورا مجمع جو باہر ہے وہ اندر جانے کو تیار ہے۔ مولانا نہ شورا کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ بیعت کو بند کر رہے ہیں، اور کام میں جو یہ تبدیلی آئی ہے اس کے وجہ سے پوری دنیا کا کام 2 حصے میں تقسیم ہے۔ تو جو پرانا کام ہے جس کے تحت راہبین میں بھی کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، یہاں کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، شورا والے اپنا الگ مشورہ کر کے شورا کے فیصلے کے مطابق نظام چلا رہے ہیں، اور اس نظام میں یہ ہو رہا ہے کہ جب 2 مہینے پر مشورہ ہوتا ہے، جیسے یہ 7واں شاید مشورہ تھا، پہلا مشورہ شورا والوں کا علی گڑھ میں ہوا میرے خیال میں، جیسا مجھے یاد پڑتا ہے، دوسرا مشورہ جو ہے مدراس میں ہوا، اور تیسرا مشورہ بامبے میں ہوا، چوتھا مشورہ بروڈا میں ہوا، 5واں مشورہ گوا میں ہوا، 6واں مشورہ پٹنہ میں ہوا، اور 7واں مشورہ بھوسال میں ہوا۔ نظام الدین میں جو مشورے کی ترتیب ہوتی تھی، کیونکہ پورا نظام الدین وہیں رہتا ہے، اب نام آپ کو کتنا گنوایا جائے، نام اہم آدمی کا آتا ہے، مولانا عمران صاحب اور امر اللہ صاحب اور یہی نہیں، بلکہ اس میں اہم آدمی ایک محسن صاحب ہوا کرتے تھے 7 نمبر کمرے میں، یاد ہے پرنسپل محسن صاحب، ساری جماعتوں کو رخ وہی دیتے تھے مشورہ کر کے، تو محسن صاحب بھی یہاں، پھر جتنے کام کرنے والے صوبوں کے اہم ذمہ دار ہیں سارے یہاں، تو وہ لگتا ہے کہ نظام الدین ہی اٹھ کے آ گیا ہے، اس میں کارگزاری بھی ہوتی ہے، وہ کیا کام کیا، اور کارگزاری کے بعد سے پھر عزائم، اور عزائم کے بعد سے پھر رخ تقاضے تقسیم ہوتے ہیں، تو وہ ملکوں کی جماعتیں کتنی ہیں 4 مہینے کی، وہ انہوں نے پھر سے 4 مہینہ شروع کر دیا، 5 مہینہ نہیں 4 مہینہ، یہ 4 مہینے کے ملکوں کی جماعتیں کہاں جائیں گی اس کا رخ، مستورات کی جماعتوں کا رخ، اور جو جوڑ اجتماع ملکوں میں ہے اس کے لیے احباب کا طے ہونا، چنانچہ میرا بھی جبوتی طے ہوا تھا افریقہ، تو ہم گئے تھے وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو اس انداز سے شورا کے تحت کام چل رہا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ کا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے کام کرنے والوں پر، اس میں 2 باتیں کہتے ہیں، صبر اور دعا، 2 باتیں، صبر کرو اور دعا کرو، کیونکہ آپ لوگ بھی جھیل رہے ہیں، ہم لوگ بھی جھیل رہے ہیں، اور ساری دنیا جھیل رہی ہے، ایسا نہیں کہ ایک آپ کا ضلع یا آپ کا علاقہ،
اس مسئلے کو ساری دنیا جھیل رہی ہے، کیونکہ دو حصے میں کام تقسیم ہو گیا. کچھ ملک وہاں سے جڑے، کچھ ملک یہاں سے جڑے، کچھ صوبے وہاں سے جڑے، کچھ صوبے یہاں سے جڑے، کچھ اضلاع وہاں سے جڑے، کچھ اضلاع یہاں سے جڑے. تو انتشار تو ہوگا، سہنا پڑے گا. اب ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ صاحب وہیں رہتے، بعض ساتھی کہتے ہیں باہر کیوں نکل گئے، وہیں رہتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد 1995 میں انتقال ہوا ہے. 99 کا وہ ہم نے فیصلہ آپ کو دکھایا ہے، 4 سال کے بعد 99 میں وہ لکھا ہوا ہے کہ راولپنڈی اور نظام الدین جو شورا ہے حضرت جی کی فرمودہ، یہ لفظ ہے حضرت جی کی فرمودہ شورا کے اتفاق رائے سے کوئی کام کرے. اس پر مولانا کا بھی دستخط ہے. اور شورا کے اتفاق رائے سے کوئی کام ہوا نہیں. 20 سال 15 سال مولانا ابراہیم صاحب یہ سارے لوگ سمجھاتے رہے، کیونکہ آپ کو ہم کو اس کا علم نہیں ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ ایک بحث شروع ہو گیا یہ سال بھر سے. پہلے تو کچھ نہیں تھا، پہلے کچھ نہیں تھا. یہ بات نہیں جاننے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے. تھا یہ کہ ان حضرات نے پہلے سمجھانا شروع کیا، زبانی کئی سال تک منایا، سمجھایا. کئی بار مولانا زبیر صاحب ناراض ہو کے چلے جاتے تھے، خود مولانا صاحب جا کر ان کو بلا کے لاتے تھے. سمجھاتے 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 جب تھک گئے کہ ان حضرات نے تحریریں دی. وہ تحریریں پیش کی گئی. اس میں تحریر موجود ہے، 4 خط موجود ہے، 4 یا 5 کہ کب کب کون کون سی تحریر دی گئی. ان تحریروں کو بھی رد دیا، انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد سے دنیا کے ملک والوں نے لکھا، سمجھایا. کہاں؟ دارالعلوم دیوبند نے سمجھایا، لکھا. کہاں؟ اس میں بھی خط موجود ہے، دارالعلوم کا خط موجود ہے. جب تشکیل کرنے کے لیے دارالعلوم میں ذمہ دار جاتے تھے نظام الدین سے، تو اساتذہ ان کو لے کے بیٹھتے تھے اور ان کو بھی لکھ کے دیا ہے کہ لے جاؤ مولانا کو یہ دینا، اور ان کو کہنا، سمجھانا شروع کیا. ابھی تو ہم نے صرف یہ پہلو آپ کے سامنے کہا ہے، دارالعلوم والا پہلو نہیں کہا ہے کہ بیانات میں جو باتیں آئی ہیں، کیونکہ علماء اس کو جانتے ہیں بیانات کی باتیں، اس لیے ہم نے اس کو نہیں چھیڑا. پھر مولانا سلیم اللہ خان صاحب پڑوس کے ملک کے بہت بڑے عالم تھے، ابھی انتقال ہوا تقریباً 100 سال کی عمر میں. انہوں نے خطوط لکھے، حضرت ارشد مدنی کو لکھا، نظام الدین لکھا، اور بھی کئی جگہ لکھا. سب کو کہا آپ لوگ جا کے سمجھائیے. مولانا ارشد مدنی صاحب گئے، پہلی بار تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے اندر کا، ہم سمجھیں گے، آپ جائیں. دوسری مرتبہ مولانا ارشد مدنی صاحب مولانا سلمان صاحب کو لے کے گئے، ان کے خسر کو، دونوں مل کے گئے، دونوں نے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے. تو ساری کوششیں سمجھانے بجھانے کی 15-20 سال سے ہو رہی ہیں. یہ آپ کی ہماری غلط فہمی ہے، چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، مخلصین ہیں، تو ہماری آپ کی طرح یہ فوراً 1 منٹ میں لڑ نہیں لیں گے جی ابھی فیصلہ کر لو، بلکہ یہ لوگ حتی المقدور موقع دیں گے. الگ ہونے کی وجہ کیا ہوئی یہ سن لیجیے، کیوں نکلے نظام الدین؟ الگ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ سمجھانا بجھانا لکھنا پڑھنا چل رہا تھا اور ایک مدت تک چلتا رہا دارالعلوم دیوبند کا بھی، دنیا کے ملکوں کا بھی، اندر کے لوگوں کا بھی، راولپنڈی والوں کا بھی، سب کا. تو اس میں ایک طبقہ 2 مہینے کے نام پر حفاظت کے اعتبار سے نظام الدین کے اندر بلایا گیا، جس میں میواتی ہیں اور جمنا پال کے لوگ ہیں، 100-150 لوگ ہیں جن کو حفاظت کے نام پر یا 2 مہینے کے نام پر بلایا گیا. اب جب مولانا کو یہ سمجھانا بجھانا ہوتا تھا
یا مولانا کی باتوں پر لوگ ٹوکتا کرتے تھے، روکتے تھے بیانات میں. یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے ہوگی اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء جانتے ہیں، موجود بھی ہے. تو ان لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ صاحب یہ لوگ مولانا کے خلاف ہیں تو تہخانے میں لے جا کے ان کی پٹائی ہوتی تھی. ایسے 4 واقعات ہوئے ہیں. ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، سر پھٹا. مولانا ابراہیم صاحب رمضان گزارتے ہیں گجرات میں اپنے گاؤں، یہ معمول ہے ان کا. تو رمضان میں سے پہلے یہ ایک آدھ بار مار پیٹ ہو چکی تھی مولانا کے رہتے ہوئے. تو رمضان میں گھر جاتے ہی یہ چلے گئے، لیکن قبیلہ حاصل ہو کر گئے یہ سوچ کے کہ اب ہم نہیں آئیں گے. تو جب رمضان ختم ہوا تو مشورہ ہوا کہ جائیں نہ جائیں. رائے میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا مت جائیے، وہاں کیا جائیے، کچھ لوگوں نے کہا جائیے. تو مولانا احمد خان پوری ایک بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، آپ لوگ نام سنے ہوں گے. انہوں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ آپ ضرور جائیے، اس لیے کہ صرف وہاں آپ تبلیغ کے لیے نہیں ہیں، آپ مدرسے کے مدرس بھی ہیں، تو بچوں کا نقصان ہوگا، آپ ضرور جائیے. تو مولانا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ گھٹن کے باوجود میں آیا. خط میں لکھا ہوا گھٹن کے باوجود میں آیا. غالباً تاریخ ہم ایگزیکٹ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن مولانا پہنچے اور پھر مار ہو گیا. شاید 27 کو پہنچے، 28 کو ہو گیا. رمضان میں تو ہوا ہی تھا مولانا کے غیر موجودگی میں. مولانا پہنچے پھر ہو گئے. تو مولانا نے بلا کے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی اب ہم نہیں رہیں گے، مجھے نہیں رہنا ہے، مجھے میں جاؤں گا. یہ لوگ مولانا کے خوشامد برآمد کرتے رہے کہ رہو، رہیے رہیے رہیے. مولانا نے اپنے خط میں لکھا ہے 2 باتیں. ایک بات مولانا نے یہ لکھی کہ میرے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتی جاتی رہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرا وہاں رہنا، دنیا میں یہ بات کہی جاتی رہی کہ مولانا ہمارے تمام کاموں سے اور تمام نظریات سے موافق ہیں. میرا رہنا یہ سمجھا جانے لگا کہ ہم ان نظریات سے موافق ہیں. وہ جو نظریات ہیں کہ بھئی اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبی کیوں بھیجی. گویا مولانا اس کے بھی موافق ہیں. یا اجرت دے کر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی کمائی بہت گندی کمائی ہے. یہ سب باتیں ہیں، اب وہ ہم نہیں کھولیں گے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو مولانا نے کہا کہ میرا رہنا مداہنت ہوگا. کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم موافق ہیں. مولانا نے خط میں لکھا ہے کہ میں قطعاً راضی نہیں ہوں، نہ پہلے راضی تھا نہ اب راضی ہوں. ان خیالات سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے میں قطعاً راضی نہیں ہوں، بالکل راضی نہیں. تو بہت سمجھایا گیا ان کی طرف سے کہ رہیے رہیے. بلکہ یہ حج میں جا رہے تھے تو امیر بنانے کی بات تھی، تو مولانا پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ امیر ہو جائیے، ہم حج میں جا رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ نہیں، کسی اور کو بنا دو، ہم نہیں رہیں گے. تو پھر مولانا شریف صاحب کو بنایا گیا. جانے سے پہلے مولانا نے خود لکھا ہے کہ میں نے استخارہ کیا، بہت استخارہ کیا. اور یہ بات تو انہوں نے نہیں لکھی ہے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں، پوچھیے گا تو بتائیں گے کہ سہارنپور گئے، وہاں کے علماء سے مشورہ کیا. دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں کے علماء سے مشورہ کیا، پھر استخارہ کیا. پھر مفتی شہزاد کو بلایا، کتاب منگائی، ان کو دکھایا حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو یہ حدیث بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ فتنے کی جگہ سے نکل جاؤ. تو اس حدیث شریف کو بنیاد بنا کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے گئے تھے. میں بھی اسی حدیث شریف کی بنیاد پر جا رہا ہوں.
یہ مولانا نے بلا کے ان کو بھی کہا، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ کہہ کے نہ جائیے، بلکہ یہ کہہ کے جائیے کہ میں بیمار ہوں، علاج کے لیے جاؤں۔ تو مولانا کا کمال ہے، اب میں جھوٹ بولوں؟ چنانچہ یہ ہوا کہ 11 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوئے، مولانا کا قافلہ روانہ ہوا مولانا صاحب کا، اور غالباً جیسا مجھے یاد آ رہا 12 تاریخ کو مولانا نکل گئے، اور نظام الدین میں مولانا نے ٹرین پکڑا، اور مولانا ابھی ٹرین ہی میں ہے کہ واٹس ایپ پر آنے لگا کہ مولانا بیمار ہے اور جے ہاسپٹل کے فلاں کمرے میں ایڈمٹ ہیں، مولانا ابھی ٹرین میں ہے۔ جب مولانا اپنے گاؤں پہنچے تو ان کو دکھایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس پر مجبور ہو کے مولانا نے یہ خط لکھا، اور خط میں شروع ہی یہیں سے کیا ہے کہ میرے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے کام کرنے والوں کے سامنے میں یہ واضح کروں۔ جب یہ خط آ گیا تب یہ کہا جانے لگا کہ یہ خط بنا لیا گیا ہے، مولانا کا خط نہیں ہے۔ تو مولانا نے پھر ایک کلپ جاری کیا، لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ اس میں بول دیجیے، تو مولانا نے اس پر بولا کہ خط میرا ہی ہے اور دستخط بھی میرا ہے۔ تب کہا جانے لگا کہ آواز بدل دی گئی ہے، مولانا کی نہیں کسی اور۔ پھر یہ کہا جانے لگا کہ مولانا تو رو رہے ہیں نظام الدین آنے کے لیے، اور روزانہ ساتھ سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو جادو کر کے یا جن لگا کر کے باندھ دیا گیا ہے، اور صاحب جو ہے ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہاں جاؤ گے تو تمہاری جان مار دی جائے گی۔ جو خیر کس چکر میں پڑھنا مناسب نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک گزارش آپ لوگوں سے ضرور کریں گے، وہ گزارش یہ ہے کہ معاملہ آخرت کا ہے۔ معاملہ، ہم اس کام میں تنخواہ دار ملازم نہیں، نہ آپ ہے نہ ہم ہے، ہم لوگ تنخواہ دار ملازم نہیں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آخرت، میری آخرت بن جائے۔ اب اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے، ایک کام تو یہ کرنا ہوگا آخرت کے لیے کہ ان حالات میں اس وقت جو موجودہ دنیا میں، ہندوستان میں یا آپ کے اڑیسہ میں جو معتمد اور مستند علماء اور اہل اللہ ہیں، ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، تحقیق کر کے چلنا۔ علم میں کیا ہے؟ تحقیق، پوچھ لیا کرو جاننے والوں۔ ہندوستان علماء سے اہل اللہ سے خالی نہیں، آپ کا صوبہ اڑیسہ بھی علماء اور اہل اللہ سے خالی نہیں، جو مستند علماء اور اہل اللہ ہیں آپ ان سے جا کے سمجھ لو کہ میری آخرت کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں۔ ایک بات تو یہ عرض کریں گے، دوسری بات یہ عرض کریں گے کہ مولانا ابراہیم صاحب کوئی امریکہ میں نہیں رہتے ہیں کہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ لگے گا جانے میں۔ آپ ایک جماعت بناؤ اپنے ذمہ داروں کی، مولانا جہاں رہتے ہیں وہاں جاؤ، ان سے وقت لے لو، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے براہ راست پوچھ لو، وہ کوئی آپ کو دانت سے تو نہیں کاٹ لیں گے، کہے آئے۔ آپ یہی بات جو آپ ہم سے پوچھتے ہو، جن سے پوچھتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، پھر اپنی رائے دیتے ہو، واٹس ایپ پہ یہ آیا، اخبار میں یہ آیا، فلاں میں یہ آیا، صاحب کیوں نکل گئے، کہے چلے گئے، ابھی رہنا ہی چاہیے تھا۔ ایسے بد اخلاق لوگ وہ نہیں ہیں کہ آپ جا کے یہی بات ان سے پوچھو کہ مولانا آپ کھائے چلے آئے، آپ کچھ دن اور رہتے، آپ کیوں چلے آئے، آپ اور رہتے یا کہاں آ گئے پھر چلے جائے۔ آپ کو جو اشکال ہے، جو آپ آپس میں کرتے ہو اور اس سے انتشار ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، آپ چلے جاؤ پوچھ لو۔ اسی طرح سے نظام الدین بھی دور نہیں، آپ ایک جماعت بناؤ، وہاں چلے جاؤ، اس سے بھی پوچھ لو کیا بات ہے، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے معاملہ، اور یہی کہنا ہے کہ صاحب میری آخرت کا معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، میرے آخرت کا معاملہ۔
تو یہ جو واٹس ایپ کی باتیں ہیں ادھر ادھر کی، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا رجوع ہوا ویسا رجوع ہوا، فلاں ہوا ڈھکا ہوا، رجوع ہوا کہ نہیں ہوا، اخبار میں تو رجوع آ گیا ہے، آپ لوگ کہتے ہو نہیں آیا ہے، اس کا جواب میں کیوں دوں؟ اس کا جواب یہ کیوں دیں؟ اس کا جواب یہ کیوں دیں؟ دارالعلوم جانے میں کیا 10-20 لاکھ روپے لگے گا؟ آپ 10 آدمی کی ایک جماعت بنا لو، اس میں آپ کے صوبے کے مستند علماء ہوں جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے ہیں، 10-5 علماء ہو، 10-5 آپ ہو، ایک جماعت بناؤ، دارالعلوم چلے جاؤ، محترم صاحب سے پوچھ لو۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے نا؟ کیا آخر 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کی جماعت میں آپ ملکوں میں جا سکتے ہو اور اتنی چیز پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا تیسرا نمبر ہی تحقیق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے خود جا کے پوچھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، جس کو آخرت کی فکر ہوگی پوچھے گا، میں نے جا کے پوچھا الگ بند کمرے میں اکیلے میں، آپ کا منشا کیا ہے؟ تھوڑے دیر سوچے، کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اگر میں تنہا بھی رہوں گا تو حق پہ رہوں گا، مجمع مت دیکھو کہاں زیادہ کہاں کم، پوری دنیا میں میں تنہا بھی رہوں گا تو حق پہ رہوں گا، اور ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے لیے میں آپ کرو، پہلے حق سمجھ لو، میرے کہنے سے نہیں کہ میں نے آ کے کہا، نہیں بالکل نہیں، میرے کہنے سے آپ خود حق سمجھو، اور حق سمجھنے کے بعد آپ حق پہ رہو، حق کے ساتھ رہو، چاہے پوری دنیا میں آپ اکیلے ہو، کیونکہ مرنا ہے تو حق کے ساتھ مرنا ہے نا، حق کے ساتھ مرنا ہے تو حق کو سمجھ لو، یا تو آپ کو شرک صدر ہو جائے، اتنی ساری باتیں آ گئی آپ سمجھ لو، نہیں تو جا کے تحقیق کرو۔ مولانا پٹنہ میں گئے، ہم کو ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ ساتھیوں سے یہ کہا گیا کہ مولانا تو نظام الدین میں، ایک آدمی سے کسی نے کہا مولانا نظام الدین میں، مولانا مزاق صاحب اور رہتا تو نظام الدین، وہ آدمی اتفاق سے پٹنہ جوڑ میں آیا، اب وہ دیکھ رہا ہے مولانا یہاں ہے، وہ کہاں وہاں ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب یہ بات کہی جائے گی کہ مولانا وہاں ہے تو آپ آنکھ سے دیکھو گے نا کہاں ہے، آنکھ سے جا کے دیکھ لو، جا کے مل لو، جا کے پوچھ لو۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس وقت صبر ہے، دعا ہے، رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، نہ ہم کو یہ میری ایک ذاتی بات ہے، ہمارے مولانا ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیجیے، ذاتی بات تو بتانے کی چیز نہیں، مولانا کہہ رہے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے اپنے ذاتی طور پر، ہم نے اپنے ذاتی طور پر اپنے صوبے کے چند ذمہ داروں کو لے کر کے ہم نے سفر کیا، اور سب سے پہلے منگیر میں ایک جوڑ تھا، ہم گئے ہوئے تھے، ہم امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب سے ملے اور ہم نے ان سے یہ ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک واحد کام تھا جس سے دنیا میں امت کی اصلاح ہو رہی تھی، اب یہ بھی بحران کا شکار ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا حل ہے؟ ہم کا حل یہ ہے کہ آپ علماء کرام ہیں، آپ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمیں بلاؤ گے اس نسبت سے فرق تو ہم آئیں گے۔ پھر ہم وہاں سے لکھنؤ گئے، وہاں ہم وہاں راغب صاحب سے ملے، ان سے بھی ہماری تنہائی میں بات ہوئی، پوری بات ہم نے لکھی۔ پھر وہاں سے ہم علی گڑھ گئے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور خلیفہ ہیں حکیم کلیم اللہ صاحب، ان سے ہم ملے، ان سے میں نے بات کیا۔ پھر ہم سہارنپور گئے، وہاں حافظ صاحب سے ملے، وہاں طلحہ صاحب سے ملے، وہاں شاہد صاحب سے ملے،
مولا عاقل صاحب نے بہت غمگین ہو کر مجھے ایک خط نکال کے دیا، اس کی کاپی مجھے دی. وہ انہوں نے مولانا سلمان صاحب کو لکھا تھا، اپنے بھتیجے کو، جو محتمی میں غالباً ہوا مظاہر علوم ناظم ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے مولوی سلمان کو کہا کہ نظام الدین جاؤ اور 1 ہفتہ رہو اور یہ خط ان کو پڑھ کے سناؤ، ان کو سمجھاؤ. لیکن یہ گئے سلمان صاحب، 1 دن گئے، شاید دوسرے دن واپس آ گئے. انہوں نے پوچھا کیوں چلے آئے؟ کہا بھائی کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم دارالعلوم دیوبند گئے. حضرت محترم صاحب نے 11 ساڑھے 11 بجے رات میں دفتر کھول کر اکیلے مجھ سے بات کیا. ہم لوگ جو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے بیٹھ کے ہم لوگوں نے بات کی اتنی رات. پھر ہم بہار آئے. حضرت اشتیاق صاحب ہیں حضرت شیخ کے خلیفہ مظفر پور میں، ان سے میں نے بات کیا. پھر میں نے ان حضرات سے کہا کہ بھائی ہم پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، آپ لوگ بتائیے میری ذات کے بارے میں کہ میں کیا کروں. تو حضرت اشتیاق صاحب نے مجھ سے کہا میری ذات کے لیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے کہا میری ذات کے لیے کہ شورا کے ساتھ چلیے، شورا ہم پر ہے. جب علماء سے ہم پوچھ کر مطمئن ہو گئے کہ میرا 3را نمبر ہے، اب میں اس کے ساتھ آپ مطمئن ہو جاؤ. علماء اللہ سے پوچھ کر آگے آپ پوچھیں گے کہ آگے کام کیا ہوگا، تو اس پر میں کچھ کہوں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. نظام شورا کا چل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا نا. تو شورا کا نظام چل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا نا. ہمارے کام کرنے والے لوگ اپنی آخرت ان کے سامنے یہی بات ہے کہ بنگلہ دیش اجتماع کے اندر مولانا صاحب کو 110 ملکوں میں امیر تسلیم کیا، اور یہ ذہن میں ہمارے کام کرنے والے پرانوں کے ذہن میں یہ بات ہے جس کی وہ شدت کی قبول نہیں کرتے. اس کو ذرا واضح کریں. اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب تک میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں دلیل کے ساتھ. میں بنگلہ دیش گیا نہیں تھا. میں آپ سے ایک سمپل بات عرض کر رہا ہوں کہ شورا کے لوگ موجود ہیں. عرض کر رہا ہوں نا، معاذرین صاحب ہے، ہمارا یقول صاحب ہے، ہمارا امردار صاحب ہے، ہمارا زہیر صاحب. اب یہ لوگ سیلم میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو اگر جلدی ہو تو ابھی چلے جاؤ ان کے پاس، دیر ہو تو سیلم چلے جاؤ. آپ خود کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ لاکھوں روپیہ آپ تقریب پر خرچ کرتے ہو، بغیر تنخواہ کے آپ کام کرتے ہو، آپ خود کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ میں کہوں گا تو انتشار ہوگا، آپ کے آپس میں انتشار ہو جائے گا کہ صاحب وہ آئے تھے بہار سے اور یہ کہہ کے چلے گئے. مجھے تو آپ سے کام کی بات کرنی ہے، میں کام کی بات کر دیا. اب میں کیسے چلوں، میں کیا کروں؟ میرے صوبے کے یہ حالات ہیں جیسے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، نظام الدین کے ساتھ ہیں، وہ نظام الدین سے پوچھ کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ارے بولیے نا. ہاں نا، نظام الدین میں تو حضرت سے چل رہا ہے، مولانا صاحب کا ان کا قبضہ ہے. ساتھی جو ہے نہیں سنو بابا، آپ نے پوری بات میری نہیں سنی. ذرا پوری بات سن لو تب بولو. پوری بات سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کے صوبے میں ایسے ہیں، بلکہ غالب زیادہ 80% کہیں تو غلط نہ ہوگا، وہ لوگ نظام الدین سے پوچھ کے چل رہے ہیں نا. اب آپ کے لیے دو راستہ ہے. شورا قائم ہے، نظام چل رہا ہے، آپ متفق ہو کر شورا سے پوچھ کے چلو، یا آپ کا جی چاہے آپ نظام الدین سے پوچھ کے چلو. یہی نا دو راستہ ہے. مجھ سے پوچھ کے چلو یہ کہیں گے کیا؟ آپ پوچھ لیجئے جا کے اور پوچھ کے چلیے. آپ ایک جماعت بنائیے، چلے جائیے، پوچھ لیجئے، یا سیلم میں جا کے پوچھ لیجئے میں کیسے چلو. صاحب آمنے سامنے، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، آپ پوچھو.
ہر بات کو ہم واضح نہیں کریں گے، مناسب نہیں ہے، جتنا کہہ دیا وہی بہت ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کو ٹیپ کیا، پھر آپ کی چھایا ہوگا، پھر انتشار ہوگا۔ بس میرے کہنے کی بات اتنی ہے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد پھر نشست ہوگی انشاءاللہ، اور ان کی بات ہوگی مولانا کہ ہمارے پھر آپ کے عزائم ہوں گے، حلقے لگا کے آپ اپنی ترتیب بنا لینا جو بنانے، جو بات عرض کرنی تھی میں نے عرض کر، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سے خطا و قصوروں کو معاف فرما، ہماری لشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بحثر کو قبول فرما، اس کو ہماری اپنی اصلاح، ہدایت، تربیت کا بہترین ذریعہ فرما، دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما، دین کی سچی طلب اور طرف میں پیدا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں شرح شدر فرما دے، ہماری الجھنوں کو دور کر دے، ہمیں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس امتحان سے نکال دے، ہمیں اس امتحان سے نکال دے، ہمیں اس امتحان سے نکال دے۔ یا اللہ اس کی شکل پیدا فرما دے کہ پھر سے ہم مجتمع ہو جائیں جیسا کہ ہم مجتمع تھے۔ یا اللہ ہمیں مجتمع کر دے، حق پر مجتمع کر دے، حق پر مجتمع کر دے۔ یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہم کو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہم کو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہم کو اس سے بچا دے۔ یا اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہم کو اس سے بچا دے۔ ہمیں استقامت نصیب فرما، ثبات قدمی مقدر فرما، راہ سے بے راہ ہو جانے سے، پھسل جانے اور بچل جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک ہم بڑے کمزور ہیں، اے مالک ہم بڑے کمزور ہیں، اے مالک ہم بڑے کمزور ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے گھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچا دے، ہماری ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، منزل تک پہنچا دے۔ تو ہی ہمارا ناخدا ہے، تو ہی ہماری رہبری فرما، تو ہی ہماری رہبری فرما، تو ہی ہماری رہبری فرما۔ امت کا اتنا بڑا کام دنیا میں عمومی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کا کوئی بدل نہیں، بلا شبہ اس کام کے ذریعے سے تو نے کروڑوں زندگیاں بدلی۔ یا اللہ اس کام کے ذریعے سے تو نے کروڑوں زندگیاں بدلی ہیں۔ اے اللہ اگر یہ کام آج بحران کا شکار ہوا تو امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ امت پوری کی پوری پڑی ہوئی ہے جہالت اور غفلت میں۔ یہ کام ایک امید کی کرن تھی جس سے تو انسانیت کو اور امت کو راہ پر لاتا تھا۔ اے اللہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ اب یہ امت کہاں جائے گی؟ ہماری دستگیری فرما، ہماری نگرانی فرما، ہماری رہبری فرما، ہم کو حق پر جمع دینے کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔